عالیہ کی شادی کو صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ اس نے ندیم سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ کافی خوش اور زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ اس نے جو چاہا حاصل کر لیا۔ ندیم کا اپنا گارمنٹس کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ صبح 9 بجے آفس جاتا اور رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان گھر واپس آ جاتا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں نائٹ واک کے لیے نکل جاتے اور رات 10:30 بجے تک واپس آ کر 11 بجے تک سو جایا کرتے تھے۔ یوں زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن جب حسب معمول عالیہ اور ندیم رات کو ٹہلنے نکلے تو دونوں میں ایک موضوع پر بحث چھڑ گئی اور دونوں باتوں میں اس قدر مصروف ہوئے، نہ تو ان لوگوں کو وقت کا احساس ہوا اور نہ ہی علاقے کا احساس ہوا۔ وہ اپنے گھر سے کافی دور آ چکے تھے۔ یہ علاقہ ان کے علاقے سے قدرے سنسان تھا۔ ندیم نے وقت دیکھا تو رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ عالیہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ ندیم نے اس کو تسلی دی، ہم واپسی کے لیے کوئی رکشہ لے لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ ندیم اس وقت اندرونی علاقے میں تھا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر سے کتنا دور آ چکا ہے۔ وہ دونوں ایک طرف چلنے لگے۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ گھروں کی بھی زیادہ تر لائٹس بند تھیں۔ پھر کچھ دور چلنے کے بعد ندیم نے شکر ادا کیا جب اس نے شخص کو گھر کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ ندیم نے اس شخص سے پوچھا کہ یہاں سے مین روڈ کتنی دور ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ اس گلی کے آخر میں ایک چوراہا ہے۔ اس چوراہے سے الٹے ہاتھ پر جو گلی جا رہی ہے وہ سیدھا روڈ پر نکلے گی۔ ندیم نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہ تیزی سے روڈ کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اس شخص کی بتائی ہوئی گلی میں آگے آئے تو اچانک عالیہ کو ایسے لگا جیسے کوئی پیچھے سے اس کو پکار رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ دونوں کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ ان پر کسی گاڑی کی تیز روشنی پڑی تو ان دونوں نے اس گاڑی کو راستہ دیا۔ وہ گاڑی ان کے برابر میں آ کے رک گئی۔ دونوں نے دیکھا کہ کار ایک لڑکی چلا رہی تھی۔ لڑکی نے ان سے کہا، اتنی رات کو آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ عالیہ نے اس کو بتایا کہ ہم لوگ میاں بیوی ہیں، ہم گھر سے نارمل واک پر نکلے تھے مگر راستہ بھٹک کر اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں اور اب روڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ لڑکی نے حیران ہو کر کہا، اس طرف تو کوئی روڈ نہیں بلکہ ایک بہت گہرے نالے کی کھدائی کا کام جاری ہے۔ اگر تم رات کو اس طرف گئے تو شاید نالے میں گر جاؤ گے۔ یہ سن کر دونوں پریشان ہو گئے۔ ندیم نے پوچھا، اچھا روڈ کس طرف ہے؟ اس نے کہا، روڈ کے لیے تمہیں بہت دور چلنا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تم دونوں کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گی۔ دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دونوں کو حیرت ہوئی کہ جس طرف جانے کے لڑکی نے منع کیا تھا لڑکی اسی طرف جا رہی تھی۔ ندیم نے اس سے کہا، آپ نے تو اس طرف جانے کا منع کیا تھا، پھر آپ اس طرف سفر کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، میں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل مجھے کسی کی کمپنی چاہیے تھی، اگر میں سچ بولتی تو تم لوگ گاڑی میں نہ بیٹھتے۔ عالیہ ندیم دونوں دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے گاڑی کس کو چلانا آتی ہے؟ اس پر عالیہ نے کہا، ہم دونوں ہی گاڑی ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا، میرے بازو میں سخت تکلیف ہو رہی ہے، بہتر ہے تم ڈرائیو کر لو، میں پیچھے چلی جاتی ہوں۔ پھر اس نے گاڑی روک دی۔ عالیہ آگے آ گئی، وہ لڑکی پیچھے چلی گئی۔ عالیہ نے کار آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ روڈ پر تھے۔ عالیہ نے روڈ پر آتے ہی اس علاقے کو پہچان لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب گھر زیادہ دور نہیں۔ پھر اچانک اس نے بیک مرر میں پیچھے دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لڑکی ندیم پر جھکی ہوئی تھی اور ندیم کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر اس نے ایک دم بریک لگائے تو اس لڑکی کا بھیانک چہرہ اس کے خونی دانتوں کے ساتھ نمایاں ہو گیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری اور عالیہ کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ اس لڑکی کی اس حرکت کی وجہ سے گاڑی اچانک بے قابو ہو گئی اور وہ فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی۔ اسی لمحے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ان کی کار کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عالیہ اور ندیم بے ہوش پڑے ہیں۔ لوگوں نے ان کو اٹھا کر قریبی اسپتال پہنچا دیا۔ دونوں کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ 1 گھنٹے کے بعد دونوں کو ہوش آ گیا۔ دونوں نے سارا واقعہ لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا، گاڑی میں تو صرف آپ 2 لوگ تھے، وہاں پر کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد دونوں نے پیدل واک پر جانا چھوڑ دیا۔ شاید ان دونوں کو خوف تھا کہ کہیں وہ لڑکی دوبارہ نہ مل جائے۔
دونوں وہ خوفناک لمحات زندگی بھر نہیں بھلا سکے، کیونکہ جب بھی وہ ان لمحات کو یاد کرتے ہیں تو دونوں کے دل دہل جاتے ہیں۔